الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین کرام، ایک آیت اور ایک روایت میں نے پیش کی ہے. آیت تو حالات کے پیش نظر اور روایت آپ کے اس مدرسے کی بنا یعنی بنیاد جن حضرات کے نام نامی پر ہے اس نسبت سے میں نے پیش کی ہے. آپ کا یہ ادارہ مولانا الیاس صاحب جو بانی ہیں تبلیغی جماعت کے اور حافظ ضامن صاحب شہید رحمہم اللہ، یہ آپ کے جانے پہچانے عالم جو یہیں پر ان کے ساتھ حادثہ ہوا تھانے بھون میں مزار ہے. اصل دین ایک مجموعے کا نام ہے، شعبے اس کے الگ الگ ہیں. دین کے شعبے بہت ہیں، جیسے پڑھنا اور پڑھانا یہ بھی ایک دین کا شعبہ ہے. دین کی باتیں لکھ کر کے لوگوں تک کے پہنچا دینا یہ بھی ایک دین کا شعبہ ہے. لیکن دین کے شعبوں میں ایک شعبہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، جس کے لیے ذات باری تعالیٰ نے خاص اس امت کو خطاب فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک لاکھوں انبیاء آئے اور ان نبیوں کی اپنے اپنے زمانے اور اعتبار سے امتیں آئی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت جو آخری امت ہے، قیامت تک یہی رہنے والی ہے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں تم بہترین امت ہو. لیکن تم جو بہترین ہو، تمہارا کام، تمہاری ذمہ داری لوگوں کے نفع اور فائدے کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے. اپنی اپنی وسعت طاقت کے اعتبار سے لوگوں کو نفع پہنچاؤ، اور خاص طور سے فرمایا اچھی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے منع کرو. جو اچھی بات ہے اس کے کرنے کی رغبت دلاؤ، رہبری کرو، سمجھاؤ. لیکن اپنا اگر قریبی ہے جس کی نگرانی ذمہ داری اپنے اوپر ہے، مثال کے طریق پر ماں باپ ہیں، اپنی اولاد ہے، 7 سال کی عمر کا بچہ ہو جائے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے 7 سال کے بچے کو نماز کی رغبت دلانا، نماز کی ترغیب دلانا، نماز کا شوق دلانا. اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ اور تربیت کرنے والوں کی ذمہ داری ہے
جب بچہ 10 سال کا ہو جائے نماز کے لیے انہیں رغبت کے ساتھ ساتھ ترغیب کے ساتھ ساتھ ترہیب، ڈانٹنا ڈپٹنا شدت اختیار کرنا تاکہ وہ نماز کے عادی بن جائے۔ تو اس لیے دین کے شعبے مختلف ہیں، ان شعبوں میں ایک شعبہ اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے منع کرنا۔ اسی لیے مومن کامل کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ، اگر تم میں سے کسی نے کوئی بری بات دیکھی تو بری بات کو روکنے کے لیے، منع کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کا استعمال کرو۔ اگر تم میں ہاتھ کی قوت اور ہاتھ کی طاقت ہو تو اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روک دو، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم اپنی زبان سے اس کو وعظ و نصیحت کرو تاکہ وہ اس برائی سے اپنے آپ کو دور کر لے۔ اور اگر کہیں موقع ایسا ہے کہ ہم زبان سے بھی انہیں وعظ و نصیحت نہیں کر سکتے، سمجھا سکتے، ہماری زبان سے کہنے سے الٹا ہم پر نقصان و ضرر کا احتمال و امکان ہوگا، تو وہاں کم سے کم اپنی دل میں برا سمجھو کہ یہ برا کام کر رہا ہے۔ تو یہ ہے اصل دین جو ہمارے یہاں بینر پر لکھا ہوا ہے۔ آپ کا یہ ادارہ جو بچیوں کی تعلیم کا ادارہ ہے، اور بچیوں کی تعلیم کے اس ادارے کی بنا مولانا الیاس صاحب، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، پوری دنیا میں، خالی ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا میں آج ان کا فیض جاری ہے کہ دین کا ایک شعبہ، دعوت و تبلیغ کا جو ایک شعبہ ہے، لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف دعوت دینے، برائیوں سے روکنے اور منع کرنے کا جو ایک شعبہ ہے، مولانا الیاس صاحب نے یہ ایک مرکز قائم کیا، اور اس مرکز میں خاص طور سے دعوت و تبلیغ کا کام، لوگ دعوت و تبلیغ کے لیے جاتے، وہاں سے نظام اور انتظام ان کا بناتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا کارنامہ جو یہ نوعیت، یہ طریقہ کہ اپنے گھر سے جائیں، اپنی ضرورت کا سامان لے کر کے جائیں، سفر کا خرچ اپنی ضرورت کے اعتبار سے لے کر کے جائیں، یہ ایک نوعیت کے ساتھ میں ایک طریق، ایک سنت گویا کہ انہوں نے جاری کی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا، اگر کسی نے ایک نیک اور اچھا طریقہ ایجاد کر دیا اور اس اچھے طریقے پر جو بھی لوگ عمل کرتے رہیں گے، ابتدا کرنے والے کو برابر ان کے ثواب ملتا رہے گا۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تبلیغی جماعت کی یہ بنیاد، یہ طریقہ، یہ مرکز قائم فرمایا، جب تک اس پر عمل ہوتا رہے گا، جو لوگ عمل کرتے رہیں گے، ان کے ثواب میں تو کمی نہیں آئے گی، مگر حضرت کے نامہ اعمال میں برابر نیکیاں جاتی رہے گی۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا مات الانسان، جب آدمی مر جاتا ہے، انقطع عملہ، اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ جب آدمی مر جاتا ہے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، مگر 3 باتیں مرنے کے بعد بھی اس سے متعلق رہتی ہیں۔ نماز پڑھتا ہے، وفات ہو گئی، نماز کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن 3 باتیں ایسی ہیں مرنے کے بعد بھی نامہ اعمال میں اس کے برابر ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ کیا ہے وہ 3 باتیں؟ صدقۃ جاریۃ، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له۔ یہ 3 باتیں ہیں۔ آدمی
اپنی حیات و زندگی میں ایسا کوئی اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے گیا جس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں، یعنی مرنے والا تو دنیا سے مر کر چلا گیا، لیکن اس نے ایسا عمل کیا، کوئی مدرسہ بنوانا، درسگاہ بنوانا، مسجد بنوانا، عام سرائے بنوانا، پانی کا انتظام کرنا، یہ صدقہ جاریہ کہلاتا ہے کہ جس نے کیا وہ دنیا سے چلا گیا مگر اس کے جانے کے بعد بھی لوگ نفع اور فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ ایسے عمل کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ جب تک لوگ اس سے نفع حاصل کریں گے، مرنے کے باوجود مرنے والے کے نامہ اعمال میں ثواب برابر لکھا جاتا رہے گا۔ دوسرے، علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ کر کے گیا کہ بعد میں لوگ اس سے نفع حاصل کر رہے ہیں۔ تو مولانا الیاس صاحب جن کے نام پر اس ادارے کو قائم کیا، لہذا ان کا فیض اتنا عام ہے، یہی نہیں ایران توران کہیں بھی آپ جائیں تبلیغی جماعت کا ایک نظام برابر چل رہا ہے، اور جس کا اصل مرکز دہلی میں جو مولانا الیاس صاحب نے قائم فرمایا ہے، جو لوگ جماعت میں نکلیں گے اللہ کا ذکر کریں گے، اس نسبت سے کوئی بھی نیک عمل کریں گے تو اس کے اصول کے پیش نظر یہ ایک ایسا علم چھوڑا، ایسا طریق و راستہ اپنایا جو بھی اس کو اختیار کرے گا حضرت کے نامہ اعمال میں برابر لکھا جاتا رہے گا۔ لیکن ایک تیسری بات جو ہمارے اور آپ کے تمام کے نفع اور فائدے کے لیے، ہمارے اور آپ کے نفع کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولد صالح یدعو لہ، مرنے والا تو مر گیا لیکن اپنے بعد ایسی اولاد چھوڑی جو نیک اولاد ہے، دیندار اولاد ہے، اچھے عمل کرنے والی اولاد ہے، لہذا جو بھی وہ عمل کرے گا، نیک عمل جو بھی وہ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کا نفع اور فائدہ اس کے ماں باپ کے نامہ اعمال میں پہنچاتے رہیں گے۔ اسی بنا پر اگر اولاد ہماری نیک ہے، اس سے ہمیں دنیا میں بھی نفع اور آخرت میں تو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اگر ایک قرآن پاک کا صرف حافظ بن گیا، قرآن صرف لفظوں کا ہی نام نہیں ہے، قرآن لفظ اور اس کے معانی مطالب مجموعے کا نام قرآن ہے، لیکن جو صرف قرآن پاک کے الفاظ کا حافظ بن گیا، خالی حافظ بننے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو حافظ قرآن اس قرآن پاک کی برکت سے اپنے 10 ایسے متعلقین کو، رشتہ داروں کو جن کے لیے جہنم میں واجب ہو چکا ہوگا جانا، ان کے لیے سفارش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کم سے کم 10 آدمیوں کے بارے میں سفارش حافظ قرآن کی قبول کریں گے، تو حافظ قرآن سے آخرت میں نفع کم سے کم 10 اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہوگا۔ اور حافظ قرآن کے بارے میں کیا درجہ، کیا مقام اور مرتبہ دیا جائے گا؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے جو حافظ قرآن ہوگا اسے کہہ دیا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ اور قرآن پاک پڑھنا شروع کرو، جہاں تمہارا قرآن آخر پورا ہوگا وہاں تمہاری منزل ہوگی، تو پڑھتے جاؤ، درجات پر چڑھتے جاؤ۔ تو لہذا یہ حافظ قرآن کو آخرت میں اتنا بلند اور اونچا مقام اور مرتبہ دیا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے بعد بھی 3 عمل، ایک صدقہ جاریہ، دوسرے ایسا علم جو حافظ بنا دیا، عالم بنا دیا، یا ایک حافظ اور عالم بننے والوں کی اعانت اور مدد فرمائی، وہاں پر انہوں نے کوئی درسگاہ، کوئی مدرسہ بنوایا، حافظ عالم کو چھوڑ دیا، وہ بھی علم میں داخل ہے۔ جب تک وہ عمل ہوتا رہے گا اس کام کے کرنے والے کے مرنے کے باوجود ثواب برابر دیا جاتا رہے گا۔ لیکن یہ
दोनों चीजें अलग। अपनी औलाद को तो हम दीन की तालीम से आरास्ता कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। हमें अपनी औलादों की तरफ तवज्जो इसलिए भी देना है, जब क़यामत का दिन होगा वहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेदार कर रहे हैं, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल अन रइयतिही। याद रखना, हम और तुम सब के सब जिम्मेदार हैं। हम भी जिम्मेदार, आप भी जिम्मेदार, अपने मातहत और ताबों के हम जिम्मेदार हैं। उनकी जिम्मेदारी हमें और आपको सबको निभाना है। अगर हमने अपनी जिम्मेदारी में कमी कोताही की तो क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की अदालत होगी और हमारे मातहत और ताबे, चाहे हमारे वो मजदूर हों, चाहे वो हमारे मुलाजिम हो, चाहे हमारी औलाद हो, चाहे हमारे पास रहने वाले मातहत हों, उनके हुकूक की जिम्मेदारी हमारे ऊपर मौजूद है। हम कमी कोताही करेंगे तो क़यामत का दिन होगा। यही औलादें जिसके बारे में हम रात और दिन मेहनत करते हैं, इन कमा कर इनके खाने के लिए, कपड़ों के लिए, आराम के लिए, मकान के लिए, जायदाद और दुकान के लिए गौर फिक्र करते रहते हैं। लेकिन जब क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला अगर किसी से ये मालूम करेगा तुमने कुरान की तालीम हासिल की, दीन की तालीम हासिल की, नबी के तरीक़े को जाना या नहीं जाना, तो वो बच्चा हमारा जिसके लिए रात और दिन हम इतनी मेहनत और मशक्क़त करके कमाते हैं और इन्हें खिलाते और पिलाते हैं, अगर हमने दीन की तालीम से दूर रखा होगा तो अल्लाह की अदालत होगी और खुद हमारे बच्चे हमारे खिलाफ होंगे। इन हमारे बच्चों का हाथ होगा और हमारा गिरेबान होगा और फैसला करने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात होगी। तो हमें उस दिन से भी अपने आप को महफूज रखना है। खुद अल्लाह ताला फरमाते हैं, अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। ऐ इंसान, क्या तूने ख्याल कर लिया कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया, कि जिस तरह ढेले हैं, पत्थर हैं, दरख्त हैं, जानवर हैं, ये सब चीज़ें पैदा हुई और ख़त्म हो जाती हैं, लिहाजा इनके लिए कोई दोबारा पैदा होना कुछ नहीं होगा। लेकिन इंसान, तुम अपने आप को लायानी और बेकार न समझो, तुम्हें तो दोबारा जिंदा किया जाएगा। मैदान हशर होगा, हिसाबो किताब होगा, जर्रा जर्रा बातों को तुम्हारे सामने कर दिया जाएगा। अच्छी बातें पेश कर दी जाएगी और बुरी बातें भी वहां सब पेश कर दी जाएगी। इसलिए तुम हमारे पास क्या लौट कर आने वाले नहीं हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि हर चीज का तुम्हारा हिसाब और किताब किया जाएगा। इसीलिए मैंने जो कुरान पाक की आयत पढ़ी, हालात के पेश नजर ज़ात बारी ताला फरमा रहे हैं, ऐ इंसान, हम तुमको दुनिया की जिंदगी दे करके आजमाते हैं, बहुत सी चीजों में आजमाते हैं, किसी को किसी में, किसी को किसी चीज में, कभी दुश्मन का खौफ, कभी अपनों का खौफ, कभी गैरों का खौफ, कभी किसी का खौफ। तो लिहाजा कभी तो हम तुम्हारे दिलों पर गैर का खौफ तारी कर देते हैं। कभी खाने को इंतजाम नहीं, पीने का इंतजाम नहीं, परेशानी का आलम है, कभी भूख और प्यास की शिद्दत तुम्हारे ऊपर आती है, कभी तुम्हारे मालों में नुकसान होता है। तुम तिजारत करते हो तो उसमें नुकसान आ जाता है, खेती करते हो तो वो सही नहीं होती है, जरिया माश है तो उसमें कमी आ जाती है। ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। लोग आकर कहते हैं कि हमारा काम बंद हुआ दिया, हमारे साथ ऐसा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से ये सब बातें मौजूद हैं। इंसान तो चाहता है दुनिया में कोई ना रहे, मगर इंसान की चाही नहीं, अल्लाह की चाही होती है। ये इंसान जब अपनी माँ के पेट में 5वें महीने में होता है, इसकी तकदीर वहां लिख दी जाती है। अभी रूह नहीं डलती बच्चे में रूह डलती है जब माँ के पेट में 6ठे महीने का हो जाता है। अभी वहां पर हयात और जिंदगी भी नहीं है, मगर 5वें महीने में लिख दिया जाता है दुनिया में कितने दिन ये जिंदा रहेगा।
موت اور زندگی اللہ تعالیٰ نے اپنی اختیار میں رکھی، کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ اللہ کی ذات خود کہتی ہے تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ کی ذات ہے جو اس کی قبضہ قدرت میں یہ حکومت ہے، جس نے خلق الموت والحیات، موت اور حیات کو وہی ذات پیدا کرنے والی ہے۔ نہ حیات و زندگی کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے، نہ اپنوں کے ہاتھ میں، نہ مالداروں اور طاقتور کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ نے 5ویں مہینے میں لکھ دیا بچے کو زندہ کرنے سے پہلے کہ یہ دنیا میں کتنے دن زندہ رہے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کی وہ میعاد پوری ہو جاتی ہے، 1 سیکنڈ آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اللہ تعالیٰ نے جو مدت متعین کی ہے زندگی کی، ذرہ برابر اس میں تاخیر نہیں ہو سکتی، اس میں تعجیل نہیں ہو سکتی۔ موت کا وقت سوائے اللہ کے کسی کو علم بھی نہیں ہے، کسی کو اس کا علم نہیں ہے کہ موت میری کب آئے گی، اور موت کا علم تو درکنار، جگہ کا بھی کوئی علم نہیں بتا سکتا کہ میری موت فلاں جگہ پر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وما تدری نفس بأی ارض تموت، آدمی نہیں جانتا میری کس جگہ پر وفات ہوگی، کہاں میری روح نکلے گی۔ جگہ بھی اللہ نے متعین فرما دی اور اللہ کو علم ہے، وقت بھی اللہ نے متعین فرما دیا کہ کس وقت میں اس کی روح نکالی جائے گی۔ تو اس لیے جب آدمی بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 5ویں مہینے میں ہوتا ہے، وہیں پر اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کتنی اس کی زندگی ہے، وہیں پر لکھ دیا جاتا ہے کتنا یہ امیر اور کتنا یہ غریب ہوگا، وہیں پر لکھ دیا جاتا ہے یہ اس کے اعمال اچھے کون کون سے کتنے ہوں گے، برے اعمال کون سے اور کتنے ہوں گے۔ تو لہذا یہ سب کی سب تقدیر کہلاتی ہے، جہاں ہمیں اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لانا ہے، قیامت کے دن پر ایمان لانا، ہمیں تقدیر پر بھی ایمان کا لانا ضروری ہے۔ اس لیے ذات باری تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں پیدا فرما کر ہمیں بیدار کر رہے ہیں کہ تمہارے اوپر حالات آئیں گے، ان حالات سے تمہیں گھبرانا نہیں ہے۔ کبھی تمہارے اوپر غیروں کا خوف آئے گا، کبھی آپ کو بھوک اور پیاس کی پریشانی آئے گی، کبھی آپ کے مالوں میں کمی آئے گی، تجارتوں میں کمی آئے گی، اور کبھی ہر کام کے نتیجے اور خلاصے میں آپ کے لیے پریشانی سامنے آئے گی، لیکن ہمیں اس کا علاج بھی بتایا جا رہا ہے، ہمیں اس کی طرف توجہ بھی دلائی جا رہی ہے۔ یہ حالات تم پر آئے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کبھی توجہ نہ ہٹانا، اللہ کی اطاعت و عبادت سے کبھی اپنے کو دور نہ رکھنا۔ وجہ یہی ہے ان چیزوں کے دینے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے، لیکن جب آپ ان باتوں کے پیش نظر اللہ پر نظر کرو گے، اللہ سے دعا مانگو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آپ رجوع کرو گے، تو اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں وہ باتیں یاد کرو، اگر اولاد نہیں ہوتی تو میرے سے رجوع کرو، میں اولاد دینے والا ہوں۔ جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا مانگی کہ مجھے کوئی بہترین میرا ولی وارث عنایت فرما دو جو دیندار بن جائے، دین کو قائم کرنے والا بن جائے، تو اللہ تعالیٰ سے مانگا تو اللہ نے اولاد حضرت یحییٰ نام بھی اللہ نے رکھ کر کے دیا کہ اولاد تو دوں گا، مگر یہ نہیں کہ وہ فوراً مر جائے، بلکہ جس مقصد کے لیے آپ لے رہے ہیں، جس مقصد کے لیے دعا کر رہے ہیں، میں اس مقصد کے لیے بھی انہیں زندہ رکھوں گا۔ اگر ہمیں حکومت کی ضرورت ہے، مال و دولت کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، آپ مجھے ایسی حکومت دے دو جو کسی کے شایان شان نہ ہو، کسی کو ہرگز نہ دی جائے۔ اللہ نے دعا کو قبول کیا اور زمین و آسمان ہر مخلوق پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت عنایت فرما دی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمونے کے طریق پر یہ باتیں بیان کی کہ اگر ہمارا کوئی دشمن ہے، ہمیں جان و مال کا اس سے خطرہ ہے، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ سے ہمیں مانگنا ہے۔ جس وقت میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر کے چل دیے، پیچھے معلوم ہوا فرعون، قوم فرعون کو وہ ان کے کام کاج کرتے تھے، یہ تو نکل گئے ہماری بیگار، ہمارے کام یہ محنت و مشقت کے کون کرے گا؟ ان کے تعاقب کے لیے پیچھے چلے، جب آگے پہنچے آگے دریا تھا، پیچھے دشمن تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ اب کیا ہوگا، آگے راستہ نہیں ہے، پیچھے دشمن موجود ہے، ہمیں تو اپنی جان کا خطرہ ہے، آگے بھی اور پیچھے بھی۔ تو وہ اللہ کی ذات ہے جو ہر چیز پر قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے۔ فوراً کہا اضرب بعصاک البحر، سمندر پر آپ، دریا پر آپ ماریے اپنے عصا کو، تو مارا مارتی 12 راستے بن گئے، کیونکہ حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں 12 قبیلے موجود تھے، 6 لاکھ افراد موجود تھے۔ تو یہ ہے وہ اللہ کی ذات۔ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جو کی تو ہے، اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہونے کے لیے تیار ہے، مگر ہمیں اپنے اندر وہ صلاحیت، وہ بات جو اللہ کی باتیں ہماری جانب آئے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم مجھ سے کوئی بات مانگو گے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی دعا مانگو گے میں تمہاری دعا کو رد نہیں کروں گا، لیکن شرط یہی ہے کہ تم اخلاص کے ساتھ، تم محبت کے ساتھ اللہ کو قادر مطلق سمجھ کر کے مجھ سے مانگو۔ میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں، لہذا آپ کی ہر تمنا کو میں پورے کرنے کی قوت اور طاقت رکھتا ہوں۔ تو ہمیں ان اداروں سے، ان مساجد سے، ان علماء سے ہمیں یہی تو سبق ملتا ہے کہ ہماری دنیا میں پیدا کرنے کی غرض، پیدا کرنے کا مقصد وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اس دنیا میں تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا، اس دنیا میں تو تم اس طرح رہو جیسے مسافر سفر میں رہتا ہے۔ کن فی الدنیا کا انک غریب او عابری سبیل، ایک مسافر کی طرح رہو، ضرورت کی باتیں اپنی اختیار کرو اور اپنی منزل آخرت کو سمجھو۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ تم ایک دن آئے گا ہمارے پاس رجوع کر کے آؤ گے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی آخرت کے لیے اعمال صالحہ کا اختیار کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ کی عدالت ہوگی، ہماری زندگی کے کارنامے اللہ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے اور ہمارے اعمال کو وہاں پر تول کر، ہمارے اعمال کو ایک ایک کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ کیا جائے گا۔ اچھے اعمال تو جنت میں کا فیصلہ اور برے اعمال تو ہمیں جہنم کے لیے حکم کر دیا جائے گا۔ اس بنا پر ہماری یہ دنیا کی زندگی یہ چند دنوں کی زندگی ہے، اس چند دنوں کی زندگی کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نبی کے طریق کو اختیار کرتے ہوئے ہم گزاریں گے تو ہماری یہ دنیا کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اور اگر ہم نے اپنی منمانی زندگی گزاری، یہاں اپنی طبیعت پر کام کرتے رہے، تو آخرت میں ہم اپنی طبیعت کے مطابق نہیں، وہاں پر تو ہمیں جہنم میں رہنا ہوگا۔ لیکن اگر یہاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق کام کرتے رہے، نبی کے طریق پر ہم اپنے آپ کو چلاتے رہے، تو پھر ہماری زندگی آخرت کی منمانی گزرے گی، ایسی منمانی جس کو اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں۔ جب آپ جنت میں داخل ہو جاؤ گے تو داخلے کے بعد وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا دل چاہے گا تمہیں وہ چیز وہاں دے دی جائے گی۔ وہاں نہ تمہیں کھیتی کی ضرورت، نہ باغات کے لگانے کی ضرورت، نہ تجارت کرنے کی ضرورت، من میں جو بات آئے گی زبان پر بھی لانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں من کی چاہی پوری کی جائے گی اور وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ تو اس بنا پر یہ ہمارا اور آپ کا یہاں پر بیٹھنا دین کی نسبت سے ہے، نبی کی تعلیم کی نسبت سے ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم دلوائی جائے، اسی کے ذریعے ہماری دنیا کی زندگی بھی کامیاب اور آخرت کی زندگی بھی ہماری کامیاب ہوگی۔ اسی بنا پر ایسے حالات میں کہ ہم جہاں دل کا خوف ہے، اپنے ایمان کا خوف ہے، ہمیں ہر چیز اپنی اسلامی چیزوں کا خوف ہے، اللہ کی جانب ہمیں رجوع کرنا ہے۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو ہماری
من چاہی پورا کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ اللہ کی ذات تو وہ ہے، ہمیں یوں کہتی ہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم میری اطاعت سے، میری عبادت سے، میری اتباع کرنے سے روگردانی کرو گے، میری جانب رجوع نہیں کرو گے تو میں اور قوم کو بدل دوں گا اور وہ پھر میری اطاعت اور رضا کے کام کرنے والی ہوگی۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے، اللہ کی جانب توجہ کرنا ہے، اللہ کی اطاعت اور اتباع کرنا ہے، اپنے نبی کے طریق کو اپنانا ہے، تاکہ ہماری دنیا کی زندگی بھی کامیاب اور آخرت کی زندگی بھی ہماری کامیاب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔